السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ امید ہے کہ آپ سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں پھر سے BPSC TRE 4.0 اردو قواعد کا، اردو گرامر کا کلاس نمبر 9 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے پہلے جو کلاسز ہوئے ہیں وہ پڑھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک وہ کلاس نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے اول وہلہ میں جا کر آپ وہ کلاس دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو بات تواتر اور تسلسل کے ساتھ بات سمجھ میں آئے، اور پورے قواعد گرامر وہ تمام باتیں آپ کو پتہ چلے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ اردو گرامر، اردو قواعد یہ صرف BPSC کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابھی جھارکھنڈ ٹیٹ ہونے والا ہے، UP ٹیٹ ہے نا، ان تمام کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم آج کا کلاس باضابطہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے قبل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیں، اور پیارا سا کمنٹ کے ذریعے ہمارے موٹیویشن کو بھی بڑھائیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان تک ہمارا پیغام اور یہ خبر پہنچے، اور وہ بھی استفادہ حاصل کر سکے۔ تو آئیے ہم آج سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں تک جان چکے ہیں، ہم سب سے پہلے کیا جانے تھے کہ اسم کی بناوٹ اور اشتقاق کے لحاظ سے 3 قسم ہیں۔ کیا ہے؟ جامد، مصدر اور مشتق۔ پھر جامد کی قسم بنی تھی، تو جامد کی سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ ہے نا، اس میں نکرہ، اور دوسری قسم اس میں معرفہ۔ اس میں نکرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ میں کیا کیا آتا ہے آپ کو، ہے نا، کیا کیا آتا ہے وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے اس میں معرفہ، یعنی جامد کی دوسری قسم جو ہے کیا ہے، اس میں معرفہ ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے یہ جو سیکوینس ہے نا، کس کا ربط کس سے ہے، یہ میں بتلا دیا ہوں، آپ بھی ذہن میں رکھیں اس چیز۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ، چیز یا آدمی کا نام ہو، جیسے ساجد، پٹنہ، گنگا، ہے نا، دہلی، لال قلعہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ اس میں معرفہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ یہ پر بتلا رہے ہیں کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ علم، ضمیر، اشارہ، ہے نا، موصولہ، اس کے بعد مضاف، معہود، اس کے بعد منادہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 قسمیں کس کی ہے؟ اس میں معرفہ کی۔ اور اس میں معرفہ کس کی قسم ہے؟ اس میں جامد کی۔ جامد کی 2 قسم تھی نا، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، تو یہ اس میں نکرہ کی بیان ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اس میں معرفہ، پھر اس میں معرفہ کی یہاں پر تعریف ہوئی، اس کے بعد اس میں معرفہ 7 قسم نکل آئی۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے نا، سب سے پہلے کیا ہے؟ علم۔ وہی کر رہے ہیں کہ علم وہ اس میں معرفہ ہے جو خاص آدمی، جگہ یا چیز کے نام کو بتائے، جیسے ساجد، گنگا، حامد، دہلی وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اس میں علم ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس میں علم ہے، کسی خاص شخص کا نام لے لیے، کسی کا بھی، جیسے پٹنہ ہے، دہلی ہے، الہ آباد ہے، آپ کسی آدمی کا نام لے لیے، ہے نا، کسی خاص چیز کا نام لے لیے، ہے نا، تو وہ سب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ علم میں آپ کو۔ پھر اس میں بول رہا ہے کہ اس میں علم یا اس میں معرفہ ہی کے قسم اس کو شمار کرتے ہیں، ہے نا۔ اس میں علم، یہ علم ہے نا، جو سب سے پہلی قسم جو نکلی ہے، یہ علم ہی کے قسم، یہ جو ابھی بیان کر رہے ہیں 5 قسم 6 قسم ہے، یا کبھی کبھی اسم یہ ہے نا، یہ اسم علم، اس کو ہٹا دیتے ہیں تو 5 قسم میں شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیان کر رہے ہیں تو یہ علم کی قسم ہے، یا اس میں معرفہ کی قسم بھی آئے، اگر علم نہ وہاں پر ہو، بلکہ بولا جائے کہ کنیت لقب کس کی قسم ہے، اور وہاں پر علم نہ ہو تو اس میں معرفہ لگائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات اور ہے، یہاں پر جو اسم علم ہے نا، یہاں پر کبھی کبھی اسمی بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اسمی، اس طرح کا اسمی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اسمی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اسم علم یا اسم خاص اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اسم علم یا اسمی،
اس کے بعد جو ہو گیا کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص، ہے نا، یہ کتنے قسم ہیں؟ 6 قسمیں ہو گئی. کس کی؟ علم کی، یا اس میں خاص کی، یا دوسرے شکل میں اس کو بول سکتے ہیں اس میں معرفہ کی. ٹھیک ہے، 5-6 قسم. اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی تعریف کریں گے. علم، سب سے پہلے کیا ہے؟ علم. علم جان چکے ہیں نا، وہ خاص آدمی یا خاص شخص کے نام کو کہتے ہیں، ہے نا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسمی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسمی بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اسمی بھی کہتے ہیں. اس میں پہلی قسم. دوسری قسم کنیت. اب کنیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. کنیت کس کو بولتے ہیں؟ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ، ہے نا، اس کے بعد بیٹے یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو، کنیت ہو، ہے نا. اور کنیت ہے. ٹھیک ہے، مشہور ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہے. جیسے ابن مریم، بنت زینب، ہے نا. اس کے بعد جو ہو گیا ابو القاسم، ام کلثوم، ابو ہریرہ. تو یہ ماں باپ کے تعلق، رشتہ دار کے تعلق سے جو نام ہوتا ہے نا، وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کنیت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بول رہے کہ ایسے ناموں کے پہلے ایک نشانی بتا رہا ہے کہ ایسے نام کو ہم کیسے پہچانیں گے. تو وہ بول رہے کہ ایسے ناموں کے پہلے عموماً ابن، بنت، ہے نا، ابو، ہوتا ہے، جن سے رشتے ظاہر ہوتے ہیں. سمجھے؟ یہ نام سے پہلے جو ہے کنیت ہے، اس نام سے پہلے بنت، ابو، یہ سب ظاہر ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ابو القاسم ہے تو قاسم کے ابو ہیں، ہے نا، ان کے بیٹے ہوں گے قاسم. اس کنیت کے حساب سے وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن مریم ہے نا، اسے پتہ چلا کہ مریم علیہ السلام کے کیا ہے؟ بیٹے، ہے نا. تو یہ سب پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہو گیا تیسری قسم. کس کی قسم ہے یہ؟ اس میں خاص کی. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے اس میں معرفہ کی جو 7 قسم تھی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو 6 قسم یہ نکلی تھی نا، یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پہلے تعریف کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے بعد میں اس کی کریں گے. تیسری قسم لقب ہے. لقب وہ نام ہے جو کسی خوبی یا برائی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے، اسے لقب کہتے ہیں. جیسے رستم ہند، ہے نا، ملکہ ترنم، بلبل ہند، ہے نا. اس کے بعد جو بابا اردو، محسن الملک، شیر خدا، ہے نا، جہانگیر، کلیم اللہ، ہے نا. اس کے بعد جو ابو جہل وغیرہ. تو یہ ابو جہل جو ہو جائے گا نا آپ کا، ابو جہل، یہ جو ہے آپ کا کنیت بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کنیت بھی ہے اور یہ آپ کے کیا ہو جائے گا؟ لقب بھی ہو جائے گا، چونکہ جہالت کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لقب بھی اور کنیت بھی. اس کے بعد جو ہو گیا چوتھی قسم خطاب. کیا ہے چوتھی قسم؟ خطاب ہے. خطاب بادشاہ، حکومت یا امراء کی طرف سے جو اعزاز، ہے نا، اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ خطاب ہیں. جیسے نجم الدولہ، وقار الملک، اس کے بعد جو ہو گیا خان بہادر، بھارت رتن، ہے نا، سر، شمس العلماء، عماد الملک وغیرہ. ٹھیک ہے. تو خطاب کیا ہے؟ وہ بادشاہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور لقب کیا ہے؟ عوام کی طرف سے. ٹھیک ہے. آج کل جو بھارت رتن، ہے نا، پدم بھوشن، اس کا جو ہے اقبال سمان، غالب ایوارڈ، یہ سب جو دیا جاتا ہے یہ کس میں آئے گا آپ کو؟ یہ خطاب میں آئے گا. ٹھیک ہے. پوچھا جائے کہ اگر بھارت رتن دیا جا رہا ہے کسی کو تو کس میں آئے گا؟ لقب میں یا خطاب میں؟ تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ یہ خطاب میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 5ویں قسم عرف. 5ویں قسم کیا ہے؟ عرف ہے. اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام رکھ دیا جائے، ہے نا، یا اصلی نام کے مختصر شکل ہو. کیا بول رہے ہیں؟ عرف کیا ہے؟ اصل نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار کی وجہ سے نام رکھ دیا جائے، یا اصلی نام کی مختصر شکل ہو. اصلی نام اسی کی مختصر شکل ہو، اسے عرف کہتے ہیں. جیسے یہاں پر جو ہے کلو، کیا ہے؟ کلو، چنو، گڑیا، پپو. اس کے بعد جو ہے منا، منو، ہے نا، شمسو، ہے نا. شمس الحق کا کیا ہو جائے گا؟ یہ بولا نا مختصر شکل ہو، شمسو بول دیتے ہیں نا. فخر الدین ہے، اس کو پیار سے کیا بول دیتے ہیں؟ فخرو بول دیتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ عرفیت، عرف کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ عرف کی. اس کے بعد 6ٹھی قسم ہے اس میں خاص کی تخلص. کیا ہے؟ تخلص. شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے. عام طور سے کیا کرتا ہے؟ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے. عام طور سے عوام شعراء کو اس کے تخلص ہی سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. عام طور پر جو ہے شعراء کو، ہے نا، کیا کرتے ہیں؟ عوام اسی تخلص کی بنا پر پہچانتے ہیں، یہی نام سے کیا جانتے ہیں. مثلا غالب، حالی، یہ کیا ہے؟ آپ کو تخلص ہے. ذوق، شوق، یہ سب کیا ہے؟ تخلص ہے.
یعنی عاجز، یہ سب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اس کے بعد جو کبھی اصلی نام ہی بطور تخلص استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے شاعر کا جو نام ہو اسی کو بطور تخلص کیا کر لیتے ہیں؟ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اقبال وغیرہ، اقبال رحمۃ اللہ، علامہ اقبال جانتے ہوں گے، ہے نا، وہ اپنا الگ سے کوئی تخلص نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کا جو نام تھا اسی کو کیا کہے تھے؟ وہ تخلص کے طور پر استعمال کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا اب ضمیر، دوسرے قسم کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ یہ کس کی قسم ہے؟ یہاں پر جو بیان کیا تھا نا اسم معرفہ کے 7 قسمیں، علم، ضمیر، اشارہ، تو اب یہاں سے بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری قسم کیا ہوگی؟ ضمیر، کیا ہے؟ کس کی؟ اسم معرفہ کی دوسری قسم ضمیر ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے وہ سب، میں، ہم، اس کے بعد جو ہے تیرا، اس کے بعد میرا، تم لوگ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ضمیر کی مثال ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد نوٹ میں بتا رہے ہیں کہ جس اسم کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرجع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرجع کہتے ہیں۔ جیسے ارسلان اچھا لڑکا ہے، وہ محنتی اور پڑھنے میں تیز ہے، تو جس کے لیے جو ہے ضمیر لایا جائے اسے کیا کہیں گے؟ مرجع کہیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے ارسلان اچھا لڑکا ہے، اس کے بعد وہ محنتی ہے، تو وہ کس کے لیے لایا جا رہا ہے؟ یہاں پر جو ارسلان ہے اس کے لیے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو مرجع ہو جائے گا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ یہی ضمیر ہے، سمجھے؟ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی کتنے قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ پہلا ہے ضمیر شخصی، اس کے بعد ضمیر موصولہ، ضمیر سوالیہ یا استفہامیہ بولتے ہیں، اس کے بعد ضمیر تنکیری، اس کے بعد ضمیر اشارہ، ٹھیک ہے۔ اس کی اب الگ الگ ہم جانتے ہیں۔ ضمیر شخصی کسی شخص کے بدلے میں آنے والے لفظ کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں اور پھر ہر ایک کے لیے بھی واحد اور جمع ہوتی ہے۔ ضمیر شخصی کس کو بولتے ہیں؟ کسی شخص کے بدلے میں جو ہے نا استعمال ہوتا ہے نا، خاص شخص کے بدلے میں، اسی کو کیا کہیں گے؟ ضمیر شخصی کہیں گے۔ اور وہی بول رہے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں، اور پھر ہر ایک کے لیے واحد جمع ہے۔ یہاں پر دیکھیے چارٹ کے ذریعے آپ سمجھیے۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ہے واحد، ہے نا، واحد ہے، تو وہ واحد میں کیا آئے گا آپ کو؟ وہ ضمیر کیا ہے؟ واحد میں وہ ہے، واحد کی ضمیر کیا ہے؟ وہ ہے۔ اس کے بعد جو جمع ہے، بولا تھا نا کہ 3 صورتیں ہیں اور ہر ایک کے لیے واحد اور جمع ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ 6 ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ 3 تو ہے، پھر ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ واحد جمع ہے، تو 3 ہو جائے گا، 6 ہو جائے گا نا۔ تو وہی کہہ رہا ہے واحد ہے، اس کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ وہ۔ جمع غائب ہے، اس کی ضمیر کیا ہو جائے گا؟ وہ یا وہ سب۔ اس کے بعد واحد حاضر ہے، اس کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ تو۔ جمع حاضر ہے، اس کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ تم سب۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو واحد متکلم ہے نا، اس کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ می، یعنی میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہو گیا جمع متکلم، اس کی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ ہم اور ہم سب، ٹھیک ہے۔ اب بولے کہ ان صورتوں میں جو شخص بات کرتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کرتے ہیں۔ جیسے کہ جس سے بات کی جائے، ہے نا، بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم، ٹھیک ہے۔ اور جس سے بات کی جائے اسے مخاطب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے بارے میں گفتگو کی جائے اسے غائب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضمیر کی 3 حالتیں، اوپر تو صورتیں تھی، صورتیں کتنی ہیں؟ 3 ہے، حالت بھی کتنی ہے؟ 3 ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، جملے میں استعمال ہونے پر ان تینوں کے یعنی 3 حالتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 فاعلی، اس کے بعد جو مفعولی، اس کے بعد اضافی۔ ضمیر کی 3 غائب، واحد جمع غائب، واحد حاضر اور جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ تھی۔ اس کے بعد جو یہاں پر ضمیر کی 3 حالتیں ہیں استعمال ہونے کی صورت میں، فاعلی، مفعولی، اس کے بعد جو اضافی۔ ہر ایک کی شکل دیکھ لیجیے، یہاں پر چارٹ کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک حالت میں ان کی شکل میں کچھ تغیر ہوتا ہے، جس کو ذیل میں نقشے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حالت فاعلی میں کیا ضمیر کس طریقے سے استعمال ہوگا؟ وہ ہو جائے گا، وہ سب، تو، تم سب، ہے نا، میں اور ہم۔ یہ کس کی حالت ہے؟ فاعلی کی۔ حالت مفعولی میں کیا ہے؟ اس کو، انہیں، ان کو، انہیں، ہے نا، اس کے بعد جو ہو جائے گا آپ کو تجھ کو، تجھے، اس کے بعد تم کو، تمہیں، مجھ کو، مجھے، اور ہم کو اور ہمیں۔ یہ کیا حالت ہے؟ حالت مفعولی۔ اس کے بعد جو ہے حالت اضافی۔ حالت اضافی کیا ہے؟ اس کا، اس کی، ہے نا، اس کو، ان کا، ان کی، اس کے بعد تیرا، تیری، تمہارا اور تمہاری، میرا اور
میری، اس کے بعد جو ہمارا اور ہماری، یہ کیا حالت ہے؟ حالت اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ضمیر کی دوسری قسم کیا ہے؟ ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جمع ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، جیسے وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ہی ذہین ہے، تمہارا دوست جو عرب میں برسر ملازمت ہے اچھی تنخواہ پا رہا ہے۔ ان جملوں میں جس کا، یعنی ان جملوں میں جو ہے وہ طالب علم جس کا، یعنی جس، اور تمہارا دوست جو یہاں بولے ہیں کہ ان جملوں میں جس کا اور جو ضمائر موصولہ ہے جو اپنے پہلے آنے والے اسم طالب علم اور دوست کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلے آنے والے جملے میں کس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ دوست، اور دوسرا جو ہے یہاں پر طالب علم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ضمیر موصولہ کون ہو جائے گا؟ آپ کو ہو جائے گا یہاں پر جس ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ضمیر کے کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ۔ تیسری قسم کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ کو ضمیر سوالیہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی دو ہے۔ ضمیر سوالیہ کیا ہے؟ کتنا ہے؟ دو ہے، کون اور کیا۔ نمبر ایک، کون شخص کے لیے ہے اور کیا چیز کے لیے مخصوص ہے، جیسے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ مشہور شعر۔ تمہارے ہاتھ میں کیا، وہی بول رہے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ شخص کے لیے ہے نا ذی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیا جو ہے غیر ذی روح کے لیے، غیر جو ہے جس کو عقل نہیں ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا تو اس کا جو ہو گیا آپ کو مثال یہ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو دیکھیں ہاتھ میں کیا ہے، کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا ہے۔ اور یہ مشہور شعر جو ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو کون ہے نا یہاں پر، تو کس کی مثال ہے؟ ضمیر استفہامیہ، ضمیر سوالیہ کے۔ یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کس نے، کس کو، کس سے وغیرہ بھی ضمیر استفہامیہ کی مثالیں ہیں، ہے نا۔ کس نے، کس کو، کون، اوپر تو بتائے گا کون کیا، لیکن کس نے، کس کو، کس سے وغیرہ بھی ضمیر استفہامیہ کی مثال ہے۔ کس نے دیکھا، کس کو بلاؤں وغیرہ، یہاں مثال ہے۔ اب یہاں پر ایک نوٹ ہے، بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے، یہاں یہ بات آپ پہلے نہیں سنے ہوں گے میرے انداز سے، اور سنے بھی ہوں گے کہ ذہن نہیں دیے ہوں گے، تو اس لیے آپ اس کو غور سے سنیے۔ اردو قواعد میں جب ضمیر کون کے بعد حروف ربط جو آئے، کیا ہے؟ حرف ربط، جیسے کہ یہاں پر بول رہے ہیں حرف ربط میں کیا ہے؟ نے، کو، سے، کا، کی، کے وغیرہ ہے نا۔ تو کون کے بعد یہ حروف ربط آتا ہے تو امالہ، یعنی تلفظ میں تبدیلی کی وجہ کے باعث کون جو ہے نا، لفظ کون کس سے بدل جاتا ہے، لفظ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بول رہے ہیں کہ کون برابر نے، یعنی کون کے بعد کیا گیا؟ نے آ گیا، کیا گیا؟ نے آ گیا۔ تو میں آپ یہ نہیں بولوں گا کہ کون نے پڑھائے گا، یہ نہیں بولوں گا کون نے پڑھایا جائے گا، سمجھے، بلکہ یہ بولا جائے گا کون کس سے بدل جائے گا؟ کس سے۔ کیا بولا جائے گا یہاں پر؟ کس نے پڑھایا جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کس نے پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا۔ جملے کی حالت کون فاعلی حالت ہے لیکن کس مفعولی یا اضافی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ کون جو ہے نا حالت فاعلی ہے، لیکن کس میں جب تبدیل ہو جائے گا نے کے بعد تو کیا ہو جائے گا وہ مفعولی اور اضافی حالت میں۔ جیسے کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حالت فاعلی ہے، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تم ہے نا، تم کس سے بات کر رہے ہو، مفعولی حالت ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے، یہ کیا حالت اضافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ضمیر کی چوتھی قسم کیا ہے؟ ضمیر تنکیر۔ یعنی وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے، یہ دو ہے۔ ضمیر تنکیر کتنے ہے؟ دو ہے۔ کیا ہے؟ کوئی شخص کے لیے اور جو ہے کچھ جو ہے چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی کس کے لیے؟ شخص کے لیے، اور کچھ جو ہے چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف ربط کے ساتھ آنے والے پر لفظ کوئی لفظ کسی سے بدل جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اوپر کی طرح کوئی کے بعد حرف ربط آ جائے، لفظ کس کے بعد؟ کوئی کے بعد جو ہے کیا آ جائے؟ حرف ربط آ جائے تو کس سے بدل جائے گا؟ کس سے، یعنی جیسے کہ یہاں پر کون ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کیا کھائیں گے، کچھ بھی دے دیجئے وغیرہ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو ہے 5ویں قسم ضمیر اشارہ، وہ ضمیر ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہو۔ یہ دو ہے، یہ قریب کے لیے یعنی لفظ یہ جو ہے قریب کے لیے، اور وہ جو ہے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز، جگہ یا خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ جو ہے نا جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے، جیسے یہ گھر، وہ لڑکا، یہ گاڑی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مثال جیسے مشار الیہ بول رہے ہیں، مشار الیہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے یہ کتاب، وہ گھر ہے نا، یہ کتاب اور وہ گھر، اس میں جو ہے کتاب اور گھر جو ہے کیا ہو جائے گا آپ کو؟ مشار الیہ، سمجھے بات؟ یہ کتاب یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے نا اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مشار الیہ۔ جیسے یہ تو ہو گیا اس میں اشارہ، اور یہی جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، تو یہ ہو جائے گا آپ کو کیا؟ مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ مشار الیہ۔ اس کے بعد جو اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ جس لفظ کے ذریعے قریب کے اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ قریب کہا جاتا ہے، یہ جیسے یہ لفظ یہ۔ جس لفظ کے ذریعے دور کے اسموں کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں اشارہ بعید کہا جاتا ہے، جیسے وہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہو گیا آپ کو نمبر 4 میں اسم موصول، کیا ہو جائے گا؟ نمبر 4 میں اسم موصول۔ یہ کس کی قسم چلنے لگے آپ کو؟ یہ اسم معرفہ کی، ٹھیک ہے۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو وصفی جملے کے بغیر اپنے معنی نہیں بتائے، جیسے جو شخص، جس شخص ہے نا، جس جگہ وغیرہ جو ہے، جو محنت، جس مثال ہے یہاں پر، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس نے کامیابی حاصل کی وہ ضرور ہے نا پڑھا ہوگا، ہے نا، جس نے کامیابی حاصل کی وہ ضرور پڑھا ہوگا۔ ان مثالوں میں جو اور جس اس میں کیا ہے؟ موصولہ ہے، کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا صلہ، اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، جیسے جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا۔ ان جملوں میں جو ہے بوؤ گے اور محنت کی جو ہے بوؤ گے، اور جیسے یہاں پر بوؤ گے اور محنت کی، یہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ صلہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ صلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہوگا جواب صلہ، اس کے بعد صلہ، اس میں موصول اور صلہ کے بعد جو اگلا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے اسے جواب صلہ کہتے ہیں، جیسے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جس نے محنت کی وہ جو ہے نا کیا ہو گیا؟ کامیاب ہوا۔ جملے میں کاٹو گے اور کامیاب ہوا ہے نا، کیا ہے؟ یہی جواب صلہ ہے، یہی کیا ہے؟ جواب صلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں قسم مضاف۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ اسم معرفہ کی مضاف۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کیا جائے، کیا کی جائے؟ دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے احمد کا لڑکا، ساجد کا دوست۔ ان جملوں میں لڑکا اور دوست کیا ہے؟ مضاف ہے، کیا ہے؟ مضاف ہے، یعنی جس کی نسبت کی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف۔ آگے بول رہے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے احمد کا لڑکا، ساجد کا دوست۔ ان جملوں میں جو ہے احمد اور ساجد جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ مضاف الیہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ یہ جیسے یہاں پر ہے نا احمد کا لڑکا، یہاں پر جو ہے احمد جو ہے کیا ہو جائے گا آپ کو؟ احمد مضاف الیہ ہو جائے گا، اور لڑکا جو ہے مضاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چونکہ لڑکا کی نسبت جو ہے احمد کی طرف ہو رہی ہے نا، اس لیے۔ اس کے بعد جو ہے چھٹی قسم کیا ہے؟ معہود ہے، کس کی؟ اس میں معرفہ کی چھٹی قسم معہود ہے۔ وہ اس میں معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینہ سے خاص وجہ سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو بتلائے، جیسے دوست آیا، اور دوست سے مراد زید ہے۔ آپس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہے نا، کسی کو آیا ہے نا، ہم دو ساتھی ہیں، اس کو معلوم ہوگا کہ وہ آنے والا ہے نا، وہ آ گیا تو ہم جا کے اس ساتھی کو بول دیے جو ہمارے ساتھ ہے، اس کو جا کر ہم بول دے کہ دوست آ گئے، تو کیا ہو گیا؟ آجو باجو کو لوگ نہیں سمجھے لیکن وہ سمجھ گئے، کیوں؟ کہ اس کے ذہن میں وہ شخص تھا، وہ ہے نا، وہ دوست پہلے سے موجود تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ معہود کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں، معہود ذہنی اور معہود خارجی۔ معہود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جس کے بارے میں صرف سننے والا واقف ہو، جیسے دوست ہے نا۔ معہود ذہنی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا سننے والا صرف واقف ہو، جس کو ہم سنا رہے ہیں وہی صرف واقف ہو، دوسرے لوگ واقف نہ ہو۔ لیکن معہود خارجی
وہ اسم معرفہ ہے جس کے بارے میں بولا جائے تو سننے والے کے علاوہ عوام بھی اس سے واقف ہو۔ معہود خارجی کیا ہے؟ جس کے بارے میں خارج میں وہ چیز موجود ہو اور لوگ اسے اچھی طرح سے جانتے ہو، جیسے یہاں پر ذبیح اللہ ہو گیا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ یہ ہو جائے گا معہود ذہنی، یعنی کہ ٹھیک ہے، تو کلیم اللہ بولتے ہیں، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے ساتویں قسم منادا، کس کی ساتویں قسم ہے؟ اس میں معرفہ کی، وہ اس میں معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے اے لڑکے، ہے نا، میں لڑکے جو ہے کیا ہے؟ یہ منادا ہے، یعنی جس کو پکارا جائے اس کو کیا ہو جائے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا۔ اور آگے جو ہے جس حرف کے ذریعے پکارا جاتا ہے اسے حرف ندا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا کہتے ہیں، جیسے اے اور یا، ہے نا، اے عبداللہ، اے عبداللہ بول دیے تو یہ جو ہے عبداللہ کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ منادا ہے، کیا ہو جائے گا؟ اور یہ جو ہے اے جو ہے یہی حرف ندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سبق ہے نا، امید ہے کہ آپ کو یہ جو اس سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ بات جو ہے یہ PDF انشاءاللہ میں جو اپنے ٹیلی گرام چینل پر ڈال دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، ہے نا، آپ اس کو جو ہے ذہن نشیں رکھیں، بار بار پڑھیں، دہرائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔